السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پانچواں پارہ ہے درس قرآن کریم کے سلسلہ میں جو دروس رمضانیہ چل رہے ہیں ان میں، اور سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 36۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمایا فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہراؤ، ولا تشرکوا بہ شیئا، قطعاً اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیے اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی توحید کا ذکر کر کے، شرک کی مذمت کر کے، ساتھ ہی والدین کی اور دیگر لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا، ان کے ساتھ معاملات کا ذکر کیا۔ کتنا نازک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس سے خود غور کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی توحید کا ذکر کیا، ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنے والدین جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرنا ہی تمہارے لیے جنت ہے اور دنیا اور آخرت کی عزت کا سبب ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھاؤ، ان پر احسان کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے اوپر مہربانی کرو۔ وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے اوپر مہربانی کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور آپ کے پاس کے جو ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ، سبحان اللہ، کس طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم نے پورے معاشرے کا ایک طریقہ بتایا کہ کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کروٹ کے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کرو۔ وابن سبیل، حتیٰ کہ مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو کبھی آیا، جو کبھی ملا، جو راستے میں مل گیا، ان کے ساتھ بھی۔ آج تو اپنے بھول گئے ہیں، رب کریم نے تو دیکھو کہاں تک، قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ایسے حقوق کسی قوم نے، کسی مذہب نے، کسی دین نے یا کسی قانون نے دیے ہیں جیسے قرآن نے دیے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اچھا کھانا پکانا ہے، گوشت پکانا ہے، تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو کہ ہمسایوں کو بھی دے دو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود ہی غریب ہے، مہینے بعد تھوڑا سا گوشت لایا ہے یا اچھا کھانا پکانے لگا، تو کہاں ان کو دے گا؟ تو فرمایا پھر اس کی خوشبو سے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ سبحان اللہ، کہ اگر اس کی خوشبو آئے گی، ہمسایہ کو غریب ہے، اس کا بھی دل چاہے گا کہ مجھے بھی ملے، اب وہ کہاں سے لائے گا؟ اگر پھل لاؤ تو اتنے لاؤ کہ ہمسایوں کے بچوں کو بھی دے سکو، اگر نہیں دے سکتے، مجبوری ہے، تو پھر اس کے چھلکے باہر پھینک کے ہمسایوں کو، بچوں کو تنگ نہ کرو۔ میں کہتا ہوں کہ آج 4 بھائی ہونا تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بچوں سے اتنی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ ماں کے 4 بیٹے ہوں، جس گھر میں ماں رہ رہی ہے وہاں اگر یہ پھل آتا ہے تو روز نہیں کہے گی آدھا بھائی کو دے کیا، اس کے بچوں کو دے کیا۔ ماں اتنا نہیں سوچتی، ماں اتنا پیار نہیں کرتی، باپ اتنا پیار نہیں کرتا، سگا بھائی بہن اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر زیادہ پھل نہیں لا سکتے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، دروازے پہ پھینکو گے
تو हमसायों के गरीबों के बच्चे देखेंगे आज इनके घर में ये, बच्चों को तो नहीं पता मेरा बाप ला सकता है कि नहीं ला सकता। बच्चे जाके बाप को कहेंगे मेरा भी दिल करता है ये खाने को, मेरा भी दिल करता है ये पहनने को, तो क्या करेगा? उसके पास तो नहीं है, चोरी करेगा ना। अपने बच्चों की खुशी के लिए रिश्वत लेगा, अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी की जेब काटेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मुआशरे को बचाने के लिए, देखे बज़ाहिर हमारी तरफ से तो हम समझते हैं मेरी क्या गलती, मैं तो अपने बच्चों को खिला रहा हूँ और मेरे बच्चों का मुझ पे हक बनता है, मुझे क्या हमसायों से, मैं क्या कोई फ़र्ज थोड़ी है मैं उनका भी पूछूं। हाँ फ़र्ज है ऐसे मामले में कि अपने बच्चों को तो तूने खिला दिया चीज़, लेकिन उसके बच्चे अगर बिगड़ गए, रोने लगे, तो कौन उनको चुप कराएगा और कौन उनका हाल पूछेगा? क्योंकि बाप तो मजदूर है, वो तो उनको नहीं कहीं से ला के दे सकता। तो फिर यही मुआशरा बिगड़ता है। फिर वो मजदूर क्या करे? चोरी करेगा, क्योंकि बच्चे तो समझ नहीं रहे, बच्चे तो घर में रो रहे हैं। फिर वो अगर मुलाजम है तो रिश्वत लेगा, क्योंकि तनख्वाहें तो इतनी है नहीं है कि अपने बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी करें। और हमारा मामला भी ये है कि हम दूसरों से देख के उनकी तरह का घर बनाएं, उनकी तरह के कपड़े खरीदें, उनकी तरह की गाड़ी खरीदें। दूसरों को देख के हम अपना सारा जो है बजट अनबैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को जो है अजीर्ण बना लेते हैं। मेरे मुस्तफा करीम और रब करीम ने कैसा हमारा मुआशरा बनाने का हुक्म फरमाया है। जो मुसाफिर है ना, कभी कभी गाड़ी में बैठ गया या जहाज में बैठ गया, उसके साथ भी उसने सलूक करो, वो भी तुम्हें कई सालों तक याद रखे कि 2 घंटे मैंने किसी मोमेंट के साथ सफ़र किया था। कहीं रास्ते में पैदल जा रहे हो तो वो आदमी जो तुम्हें कहीं मिला थोड़ी देर के लिए, वो भी तुम्हें याद रखे कि भाई एक मोमिन के साथ मेरा एक मुस्तफा करीम के गुलाम के साथ मेरे 2 घंटे गुजरे थे। वह मा मलकत ऐमानुकुम, अपने गुलामों के साथ भी। सुबहान अल्लाह। आप कभी देखें आजकल काफ़ी ये वीडियो बाज का शेयर होती हैं, तस्वीरें छपी होती हैं, बड़े बड़े लोग 5 स्टार होटल में जाके खा रहे होते हैं और मुलाजम बेचारे बाहर भूखे बैठे, औरतें मर्द जो हैं वो बेचारे मुंह मोड़ के बैठे होते हैं। फरमाया अपने मुलाजमों के साथ हुई। हदीस शरीफ है, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर जब इस दुनिया से जा रहे थे तो मेरे सीने पे आपका मुबारक सर था, तो मेरे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किया और लोगों को कहा, हाथ बांधे, अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज, लोगों नमाज, लोगों नमाज। और जेरे दस्तों पे, गुलामों पे, नौकरों पे, छोटों पे करम नवाजी करना। ये आपने कहा और आपका हाथ गिर गया। अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला कहते हुए रूह परवाज कर गई। मेरे महबूब आखिरी सांसों पे गुलामों का इतना ख्याल रख रहे हैं। वह अपने गुलामों के साथ, अपनी बांदियों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ, अगरचे उस वक्त ज़र खरीदे उनके तो कोई भी हकूक नहीं थे, जो खरीदे हुए थे उनके साथ इतना किया जा रहा है। आज तो हकूक वाले लोग हैं, आज तो हमारे खरीदे ज़र खरीद तो नहीं है, आज तो हम तनख्वाह पे रखते हैं, इनका तो ज़्यादा हक बनता है। वो बेचारे तो जानवरों की तरह होते थे, उनकी तो अपनी को मर्जी नहीं होती थी। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़कूरा, बेशक अल्लाह जल्ला मजदुल करीम नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को जो बढ़ाइयाँ मार रहे हों और इतरा के चल रहे हों। हम कुछ करने के लिए काबिल नहीं होते, लेकिन दिखावे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तकब्बुर हमारे ज़हन में बड़ा होता है। खाना तो थोड़ा खा लिया तो उसका, कपड़े अच्छे पहन लिए तो उसका, अच्छी गाड़ी आ गई तो उसका इतराते फिरना, तकब्बुर करते फिरना और फिर जो है बढ़ाई मारते फिरना, अपनी शेखी बघारते फिरना, अपने आप को बहुत बड़ा करके समझ के पेश करना। नेकी में नेकी भी, नेक लोग भी बड़ा अपने आप को, अपनी करामतें खुद ही बना बना के बयान करते रहते हैं, खुद ही अपनी बढ़ाई बयान करते रहते हैं। अल्लाह को ये आदमी ना दुनियादार पसंद है ना दीनदार, जो अपनी बढ़ाई खुद बयान करे, शेखियां बघाड़ता रहे, अपनी करामतें खुद ही बना के बयान करता रहे। फलां जगह मैंने ये किया, इतने मैंने सदके किए, इतने गरीबों को ये किया, इतनी बच्चियों की मैंने शादी करा दी और इतने दुश्मनों को मैंने मार भगाया, इतना। ये अल्लाह इन लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग जो बिल्कुल यानी अल्लाह की नेमतें खाएं लेकिन उन पे शुक्र अदा ना करें, बल्कि अपनी तरफ उनको मनसूब करते रहें, अल्लाह जल्ला मजदूर को ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 57, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जो हैं जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो। सुबहान अल्लाह। एक तो अमानत जो है, हम असल में जब अमानत का लफ्ज़ आता है ना तो हम समझते हैं नहीं इससे हम बचे हो, क्योंकि हमारे पास कोई अमानत रखता ही नहीं है। ये दौर भी नहीं है अमानत रखने का। पहले लोग अमानतें रखते थे, अब भी फरमाया अगर कोई दुनियावी अमानत रखे तो उसको वापस करो,
کتنے روز سنتے ہیں فلاں آدمی کے پاس رکھی تھی اس نے خرچ کر دیا، وہ کھا گیا، اب دیتا نہیں ہے۔ سنایا امانتیں ان کے واپس کرو، پہلے اللہ کی مانتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، پھر والدین کی مانتے ہیں، پھر حق ہمسایوں کی مانتے ہیں، پھر مومنوں کی مانتے ہیں۔ مومن کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مومن 3 چیزیں نہیں کرتا۔ ایک روایت میں 4 منافق کی نشانیاں مومن کی نہیں ہے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ مومن کے کام نہیں ہیں۔ تو ایسا آدمی کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور امانت جو ہے اس کو پوری نہیں، جس کی ہے اس تک نہیں پہنچاتا، یہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ تو منافق ہے۔ آیت نمبر 56، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چھوڑ گئے ہم، چلے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، میری پارٹی کا آدمی ہے، میرے رشتے کا آدمی ہے، میرا دوست ہے، فیصلہ آ گیا ہے تو اب ایک طرف پارٹی ہو اور ایک طرف دوست ہو، ایک طرف رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، والدین ہو، اولاد ہو، خبردار کوئی بھی ہو، فرمایا جب عدل کا حکم دینا ہے تو عدل کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ جل مجد الکریم تمہیں کیا خوب نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کانا سمیع بصیرا، بے شک اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب ایک طرف اپنی رشتہ دار، ایک طرف پارٹی، سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی، رشتہ داری، دوستی یاری۔ اب یہاں آ کے بڑے بڑے ہمارے جج بک جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جن کو ہم نے انصاف کے ترازو جن کے سامنے کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور جو وقت کے یعنی قاضی القضات ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں، آپ ان کے دیکھ لیں کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فیصلہ کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او مومنو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور آپس میں جو اولو الامر ہیں، وقت کے امام دارمی نے روایت نقل کی سعید ابن منصور سے اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے، امام مجاہد سے، دیگر محدثین اور تابعین سے، فرمایا یہاں سے مراد فقہا ہیں، اولو الامر جو ہیں، فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ ہاں اگر نیک ہوں تو وقت کے حاکم بھی اسی میں آتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کہیں تنازع پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ بھائی جہاں اختلاف ہے تو آؤ بھائی قرآن دیکھ لیں، آؤ بھائی مصطفیٰ کریم کی حدیث دیکھ لیں، آؤ بھائی اللہ رسول جو کہتے ہیں اختلاف مٹانا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ لیکن آج کون اس طرف آتا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تو قرآن و حدیث کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، بے شک یہ سب سے اچھا انجام کو پہنچنے والا کام ہے۔ آیت نمبر 63، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رب کریم فرماتا ہے میں نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہم نے اس کو مطاع بنا کے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤک محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر آ کے مجھ سے معافی طلب کریں اور میرا رسول بھی ان کی سفارش کر دے، میرا رسول بھی ان کے لیے دعا کر دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک تم پاؤ گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ ہے کہ جب بھی گناہ کر لیں تو محبوب کی بارگاہ میں چلے جائیں، محبوب کو اپنا وسیلہ بنا لیں، محبوب کو اپنی دعاؤں میں لے لیں، محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں۔ امام ابن جریر نے روایت کو نقل کیا، اس سے علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ
3 دن ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک اعرابی آیا، روتا ہوا آیا، آ کے گرا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ قرآن لائے، میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں نے یہ آیت پڑھی، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اللہ سے معافی لے دیجئے، یا رسول اللہ مجھے بخشوا لیجئے، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم نوازی کیجئے۔ فرمایا اسی وقت حکم آیا کہ امام عتبی کہتے ہیں اسی وقت حکم آیا کہ اس آنے والے کو بتا دو کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو محبوب یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کی زندگی، بھائی زندگی اب بھی زندگی ہے، اب کیا ہے، محبوب قیامت تک رسول ہیں، قیامت کے بعد بھی رسول ہیں، اور آپ کی عزت رسول کو ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی قابل ستائش و قابل شان، لیکن اصل شان کیا ہے؟ رسول اللہ ہونے کی ہے نا۔ تو رسول تو اب بھی ہیں، رسول تو اس وقت بھی تھے جب کچھ نہیں تھا، تب بھی رسول تھے، اسی لیے تو حضرت آدم نے جو ہے وسیلہ ڈالا تھا، اور زندگی میں صحابہ وسیلے ڈالتے رہے۔ آج رسول ہیں تو ہم اسی طرح سے، اسی لیے ان کا ہم وسیلہ ڈالتے ہیں۔ فلا و رب کا، اب کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے رسول کی بارگاہ میں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹ ہم کریں گے۔ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے محبوب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا حاکم، حکم اور مولا تسلیم نہ کر لیں، جو بھی ان میں آپس میں اختلاف ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دل میں ایک سوئی کے نکے اور سوئی کے سوراخ برابر، ایک بال برابر بھی کوئی کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ ہو کہ رسول نے کیا یہ حکم فرما دیا ہے، یوں مانے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں ابن ابی حاتم نے روایت کو نقل کیا کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے اس وقت یہ معاملہ تھا، طے تھا، معاہدہ ہوا تھا یہودیوں سے کہ فیصلے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، تو فیصلے کے نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس مسئلے میں یہودی حق پہ تھا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے وہ فیصلے ہیں کہ فیصلہ کرتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے نہ چہرے دیکھتے ہیں، نہ زبانیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ ان کی جیبیں، نہ حسیتیں دیکھتے ہیں، نہ مذہب، جو ان کی زبان سے جو نکلتا ہے، جب نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہودی حق پر تھے، تو آپ نے اس کو کہہ دیا۔ اب وہ تو جانتا تھا کہ یہاں شدہ علی الکفار بھی ہیں، یہاں تو فاروق اعظم جیسے ہیں جو یہودیوں سے بڑا دشمنی رکھتے ہیں، تو ہم فاروق اعظم سے کیوں نہ کر لیں۔ کئی لوگ ہیں نا نبی کو چھوڑ کے صحابہ کی میں جو ہے نام بڑے لیتے ہیں، صحابہ کے نام کی چھٹیاں کرتے کراتے ہیں، میلاد کی چھٹی تو جائے نہیں لیکن صحابہ کی چھٹی پہ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، سپاہ صحابہ بناتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے۔ اس نے بھی سوچا کہ چلو نبی کو چھوڑ کے شاید صحابی کو ہم قائل کر لیں گے، تو گئے سیدنا فاروق اعظم سے، اے فاروق، یہ اس وقت تو عمر ہی نام تھا نا، فاروق تو اس کے بعد ہی بنے تھے، تو اے عمر یہ معاملہ ہے۔ ابھی وہ مسئلہ پیش ہوا تو یہودی نے کہا عمر ہم اس سے پہلے آپ کے نبی سے فیصلہ کرائے تو کیا کیا فیصلہ؟ انہوں نے میرے حق میں کر دیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے ممبر نہیں منگوایا، کرسی نہیں منگوائی، واعظ نہیں کیا، وہ دیکھو جب نبی کہہ دے تو پھر ماننا چاہیے، پھر کسی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے نہ۔ پھر فاروق اعظم اندر گئے، جا کے تلوار پکڑی آئے، کہا جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تلوار ماری، سر تن سے جدا کر دیا، شور اٹھا مدینے میں، عمر نے مومن کو قتل کر دیا، عمر نے مومن کو قتل کر دیا، ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں، یا رسول اللہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، بلاؤ عمر کو۔ عمر بلایا گیا، عمر تو نے مومن کو قتل کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھتا تھا۔ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ نمازی تو تھا، حاجی تھا، سب کوئی تھا، لیکن مومن نہیں تھا۔ بھئی مومن کب ہوگا؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا آگے بڑھتے ہو؟ نمازیہ تو مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا سب کوئی تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، سب کوئی تھا، تب بھی قتل کر دیا۔ جب یہ ثابت ہوا تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے لیے بولے نہیں کہ رب کریم نے کہا جاؤ جا کے میرے محبوب کو جبرائیل کہہ دو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے
جب تک تجھے اپنا آقا و مولا نہ مان لے۔ میری توحید مانتے رہیں، میری نمازیں پڑھتے رہیں، میرے کلمے پڑھتے رہیں، میرے حج کرتے رہیں، میری راہ میں جہاد کرتے رہیں، تبلیغیں کرتے رہیں، لیکن جب تک تجھے اپنا آقا نہیں مانیں گے، تجھے اپنا حکم نہیں مانیں گے، تجھے اپنا مولا نہیں مانیں گے، مجھے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہوں گے۔ وہ مومن تبھی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کو نہیں مانتا تو کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ رب قسم یاد فرما کے، مصطفیٰ کے رب کی قسم یاد فرما کے رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھئی فیصلہ جو مصطفیٰ کر دیں اس کے بعد پھر کوئی اور فیصلہ نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، اللہ کو ماننا، جدائی نہیں ڈالی، میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، اللہ سے مانگتا ہوں رسول سے نہیں مانگتا۔ جس نے جدائی نہیں نہ ڈالی، جس نے اللہ کو اللہ سمجھا، رسول کو رسول سمجھا، دونوں کی اطاعت کی، فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ کن پہ اللہ نے انعام کیا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی، انعم اللہ انعمت علیہم، باری تعالیٰ جن پہ تو نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا۔ کن پہ؟ اب رب اس کا جواب دے رہا ہے کہ کن پہ انعام ہوا تھا۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء ہیں جن پہ انعام ہوا رب کا، صدیقین ہیں جن پہ احسان ہوا، صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، دوستیاں تو بڑے لگاتے ہو سیاستدانوں سے بھی، دوسرے لوگوں سے بھی، بڑے بڑے لوگوں سے بھی، بڑے بڑے افسروں سے بھی، بڑے بڑے جناب ڈی ایس پی ایس پی سے بھی دوستی لگاتے ہو، کبھی کام آئے گا؟ یہ ہیں کام آنے والے، یہ ہیں دوستیاں لگانے والے، یہ ہے جو دوستی یہاں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ یہاں تو کوئی ایک دن کی دوستی، کوئی ایک سال کی دوستی، کوئی ملک کو، یہاں تو ملک بدلنے سے دوستیاں بدلتی ہیں، یہاں حیثیتیں بدلنے سے دوستیاں بدلتی ہیں، یہاں جناب جو ہے عہدے بدلنے سے دوستیاں بدلتی ہیں۔ پاکستان میں اور دوست تھے، دبئی میں آئے اور دوست، غریبوں کے اور دوست، بچپن کے اور دوست، جوانی کے اور دوست، غریبی کے اور دوست، امیری کے اور دوست۔ یہاں تو عمریں بدلنے سے دوستیاں بدلتی ہیں، حیثیتیں بدلنے سے دوستیاں بدلتی ہیں، نہیں بدلتی تو ان لوگوں کی دوستی نہیں بدلتی، نبیوں کی دوستی نہیں بدلتی، صدیقوں کی دوستی نہیں بدلتی، شہداء کی دوستی نہیں بدلتی، ولیوں کی دوستی نہیں بدلتی۔ یہ دنیا میں بھی دوست ہیں، یہ قبر میں بھی دوست ہیں، یہ حشر میں بھی دوست ہیں، یہ جنت میں بھی دوست ہیں۔ یہ ہے دوستی لگانی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو کس سے دوستی لگا رہے ہو، کسی فاسق فاجر سے لگا رہے ہو، شرابی سے لگا رہے ہو، زانی سے لگا رہے ہو، مصطفیٰ کریم کے گستاخ سے لگا رہے ہو، صحابہ کے گستاخ سے لگا رہے ہو، اہل بیت سے کے گستاخ، دیکھو کس سے لگا رہے ہو۔ اگر نہیں پتہ چلتا تو یہ دوست ہے نا، ان سے دوستی لگاؤ نا، پھر یہ نہیں چھوڑیں گے، انہیں قبر میں بھی حشر میں بھی۔ یہ دوستی وہ پکی دوستی ہے جس کی سند رب دے رہا ہے۔ دوست تو وہی نا جو مشکل کے وقت کام آتا ہے، دوست تو وہی نا جو بھیڑ پڑی ہو تو پھر بازو پکڑے۔ تو فرمایا یہ ہیں وہ دوست، یہ نہیں تمہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، جس کو ملے۔ اب ہر ایک کو تھوڑی غوث اعظم مل جاتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی داتا علی حجویری مل جاتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑی داتا خواجہ اجمیری مل جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہر ایرے گہرے کے بس میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا، ارے تو کیوں نہیں مانتا؟ رب نے تیری قسمت میں نہیں کیا۔ یہ تو فضل ہے رب کا، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ علم اللہ کے لیے کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کس کو ان کی دوستی دینی ہے، ان کی غلامی دینی ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر کسی کو ایسے دوست ملتے ہیں۔ آیت نمبر 76، الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے جہاد سے، جنہوں نے جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو، اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ جہاد فرض قرار دیا گیا، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تو کہنے لگا،
یکشون الناسا کا خشیت اللہ ہے، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو لوگوں سے یوں ڈرتا تھا جیسے رب سے ڈرتا ہے، ایسے ڈرنے لگے دشمنوں سے جیسے رب سے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں کیسی ہے، کہاں کہاں کس کس سے ڈر رہے، میں بچ جاؤں، میرا محلہ بچ جائے، میری پارٹی بچ جائے، میرا ملک بچ جائے۔ دوسرے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتے رہے، مجھے کیا، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو جناب صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے ڈرتے ہیں دشمنوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور شدہ خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اے باری تعالیٰ تو نے ہم پر یہ جہاد کیوں لکھ دیا، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر تمہیں مہلت دیتا نا، جب ہمارے پاس وسائل آ جاتے، جب ہمارے پاس فوجیں ہو جاتی، بم بن جاتے، جب ہمارے پاس اسلحے ہوتے تو تب ٹھیک تھا۔ کل متاع دنیا قلیل، فرما دیجئے محبوب دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو اس کے لیے ہے جو متقی ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور کسی کے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، آیت نمبر 79، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کہتے ہیں میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، کئی کہتے ہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی اطاعت وہی ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اسی نے اطاعت کی، اللہ نے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ میرے محبوب جس کو تو نہیں جو تجھے نہیں نہ مانتا تو میں نے تمہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا نہ۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارا حافظ تو اللہ ہی ہے، ہم تو رسول کو فرمایا تو ان کا حافظ نہ بننا، جو تجھے نہیں مانتا، جو تیری اطاعت نہیں کرتا، چھوڑ دے اس کو، میں نے اس کا محافظ بنا کے تجھے نہیں بھیجا، تو محافظ ہے مومنوں کا، تو میرے محبوب محافظ ہے چاہنے والوں کا، تو محافظ ہے اپنے غلاموں کا، جو ہیں تولا، جو چہرہ پھیرتے ہیں تجھ سے، جو کمر کر کے پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں، فرا میں نے ان کے لیے تجھے حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، حافظ بنا کے نہیں بھیجا۔ وہی کہے گا نا اللہ اور اللہ کا رسول حافظ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، جو مانتا ہے فرا، جو نہیں مانتا میں نے تجھے ان کے لیے جو ہے وہ حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، ان کے لیے میں نے تجھے جو ہے ان کا محافظ بنا کے نہیں بھیجا۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، آیت نمبر 91، مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں غلطی ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو نادانستہ، خطا سے، غلطی سے، ودیۃ المسلمہ، تو وہ یا تو اس کی دیت دے یا ایک غلام آزاد کرے، الی اہلہ، دیت دے اس کے پچھڑوں کو، الا ان تصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول تمہارے دشمنوں کی قوم سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہے مومن، جو تمہارے دوستوں میں سے نہیں ہے، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو مسلمان پر پھر بھی ایک مملوک ادا کرنا ہے، مومنۃ، جو کہ مومن ہو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ایسی قوم سے ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا، میثاق تھا، وعدہ تھا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے گھر والوں کو قوم والوں کو ایک دیت دینی ہے، وتحریر رقبۃ، اور ایک مملوک کو آزاد کرنا ہے، مومن کو آزاد کرنا ہے جو کہ مومن ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر تم دیت نہیں دے سکتے یا جو ہے غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے روزے رکھو، پے در پے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے توبہ، اگر تم کرو تو اللہ قبول کرو۔ کان اللہ علیما حکیمہ، بے شک اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، علم و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 100، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم کبھی سفر میں ہو تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ تم نماز جو ہے وہ قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو ہے وہ کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ لہذا رب کریم نے سفر میں ہمیں جو ہے وہ نماز کی جو ہے تھوڑی تخفیف کر دی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مومنوں پہ، مسلمانوں پہ ایک خاص کرم ہے، لیکن کیا کریں،
کہ لوگ آدھی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کسی جہاز میں بیٹھ جائیں، کوئی ایک آدمی نہیں اٹھتا نماز کے لیے. آپ کسی اسٹیشن پہ چلے جائیں، اذان ہوتی ہے، کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ جو کہے چلو بھائی نماز پڑھ لیں. کسی لاری اڈے پہ بس جا رہی ہے، نماز بھی جا رہی ہے، نماز بھی اثر کی ہے، کوئی ایک ملازم نہیں کہتا کہ بھئی بند کر دیں، گاڑی کو کھڑا کریں، ہم جو ہیں وہ یعنی نماز پڑھیں گے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.